آج کے موضوع پہ گفتگو کرنے سے پہلے حسب معمول درود شریف کے فضائل کے حوالے سے ایک حدیث پاک جو ترمذی شریف میں ہے، ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بہت ہی پیارے صحابی اور مراد رسول حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ دعا اس وقت تک زمین اور آسمان کے درمیان موقوف رہتی ہے کہ جب تک تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑھ لے۔ یعنی اس حدیث پاک کے مطابق دعا کی قبولیت کے لیے اور جلد قبولیت کے لیے درود پاک کا پڑھنا ایک بہترین نسخہ ہے، اور جو زمین اور آسمان کے درمیان موقوف یا معلق رہنے کا فرمایا گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اجابت اور غیر اجابت کے درمیان، قبولیت اور عدم قبولیت کے درمیان رہتی ہے۔ اس میں یہ کنایہ ہے زمین اور آسمان کا، تو یعنی دعا کی قبولیت اگر آپ چاہتے ہیں تو پھر اپنے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پڑھ لیا کریں تاکہ ہماری دعا جلد سے جلد بارگاہ خداوندی میں مقبول ہو۔ آج کے اس جمعۃ المبارک میں اپنی گفتگو کے لیے میں نے جس عنوان کو چنا ہے، میں نے بہت پہلے آپ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ یہ جو تعویذ ہیں، دم وغیرہ کرنا ہے، تعویذ دینے ہیں، یا یہ جو لوگ ان لوگوں کے پاس جاتے ہیں کہ جو تعویذ وغیرہ کا کاروبار کرتے ہیں ایک اعتبار سے، ان کے بارے میں کیا حکم ہے اور اس سلسلے میں شریعت مطہرہ میں کیا رہنمائی موجود ہے۔ تو بیچ میں ہمارے اور موضوعات بہت زیادہ آ گئے تھے، اس لیے ہم اس پہ بات نہیں کر سکے۔ تو آج کی اس مختصر نشست میں آپ کی خدمت میں قرآن کریم و سنت مبارکہ کی روشنی میں تعویذ اور دم کے حوالے سے میں کچھ گزارشات پیش کروں گا۔ اس کے لیے میں نے قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید کی سورہ مبارکہ اسراء کی آیہ مبارکہ کا پہلا حصہ تلاوت کیا ہے۔ بہت معذرت کے ساتھ جو آیہ مبارکہ میں نے پڑھی ہے وہ 11ویں پارے میں ہے اور سورہ توبہ میں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے جو ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، کہ اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آئی اور وہ جو سینوں کے لیے، باطن کے لیے شفا ہے۔ اسی قبیل کے آیہ مبارکہ سورہ اسراء میں بھی ہے، جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، قرآن مجید میں ہم نے جو کچھ نازل کیا ہے وہ شفا ہے اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ اس قبیل کی اور بھی بہت سی آیات ہیں جنہیں آیات شفا کہا جاتا ہے۔ اور مشکات شریف کی 2 احادیث میں نے آپ کے سامنے متن ان کا میں نے پڑھا ہے، اس حوالے سے میں انشاءاللہ آج آپ کی خدمت میں کچھ گزارشات پیش کروں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین کو صحیح طور پہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے تو یہ یاد رکھیں، تعویذ، لفظ تعویذ جو ہے اس کا کیا معنی ہے؟ اس کا معنی ہے پناہ میں آنا یا پناہ میں دینا۔ تو اجمالاً یہ سن لیجئے کہ یہ کسی کو تعویذ دینا اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو شفا دے دے، یا دم کرنا، یہ بالکل درست عمل ہے، جائز ہے، شریعت میں اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے، اور ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ سے
حضرات صحابہ کرام کے عمل سے اور سلف صالحین کے عمل سے یہ چیز ثابت ہے اور یہ چیز ظاہر ہے۔ اس کے لیے کچھ حدود و قیود ہیں، کچھ شرائط ہیں کہ جو کلام آپ کسی کو لکھ کے دے رہے ہیں اس کلام میں کوئی ایسے الفاظ نہ ہو کہ جو شرک پہ مشتمل ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کسی سے شفا مانگی گئی ہو، یا کلام الہی یا احادیث مبارکہ جو صحیح روایات میں آئی ہیں ان سے ہٹ کے کچھ عمل کیا جائے یا لکھا جائے۔ اس سلسلہ میں جو میں نے حدیث پاک آپ حضرات کے لیے پیش کی تھی، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک عمل، اور یہ مشکات شریف کی حدیث ہے، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ معمول مبارک تھا کہ جب آپ اپنے بستر پہ تشریف فرما ہوتے، اذا آبا الی فراشہ کل لیلۃ، حضور ہر رات جب بھی بستر پہ تشریف لاتے تو جمع کفیہ، آپ اپنے دونوں مبارک ہتھیلیوں کو یوں جمع کرتے جیسے ہم لوگ دعا میں جمع کرتے ہیں، اس طرح حضور جمع فرماتے اپنی ہتھیلیوں کو، اور جمع فرما کے حضور کیا عمل فرماتے، ثم نفث فیہما، ان ہتھیلیوں مبارک کو جمع فرما کے یوں رکھتے، اور پھر فقرأ فیہما، حضور پہلے کیا کرتے، اپنی ہتھیلیوں کو جمع فرماتے، ثم نفث، پھر اس میں پھونک مارتے اور پڑھتے کیا، فیہما، ثم نفث فیہما، پھر ان میں پھونک فرماتے، فقرأ فیہما، کیا پڑھ کے پھونک فرماتے، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یعنی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو تین قل ہیں، ہم عرف عام میں تین قل کہتے ہیں ان کو، یعنی سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس، حضور ان تین صورتوں کو یوں تلاوت فرماتے ہیں، یوں ہاتھ مبارک رکھ کے، اور پھر حضور ان تین صورتوں کو پڑھتے، ثم یمسح بہما ما استطاع من جسدہ، پھر حضور اپنے مبارک ہاتھوں پہ پھونک مار کے جہاں تک آپ کے دستہائے اقدس پہنچ جاتے ان کو اپنے جسد اقدس پر پھیرا کرتے تھے، یبدأ بہما علی رأسہ، آپ اپنے سر اقدس سے شروع کرتے، یعنی جب جسم پہ پھیرنا ہوتا تھا تو پہلے سر اقدس پہ پھیرا کرتے تھے، ووجہہ، اس کے بعد چہرے سے، یعنی چہرے اور سر سے ابتدا فرماتے، وما اقبل من جسدہ، جہاں تک آپ کا دست اقدس پہنچتا اور بدن کے جس حصے پر آپ کا دست اقدس پہنچتا وہاں پہ وہ ہاتھوں کو پھیرا کرتے تھے، یفعل ذلک 3 مرات، تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 3 مرتبہ یہ عمل فرماتے تھے، یعنی یہ حدیث شریف کا میں نے آپ کی خدمت میں ترجمہ پیش کیا کہ حضور کا یہ معمول تھا کہ روزانہ رات کے وقت جب بستر پہ تشریف فرما ہوتے تو آپ اپنے ہاتھوں کو یوں جوڑتے جیسے دعا میں جوڑا جاتا ہے، پھر پہلے سورہ اخلاص پڑھتے، سورہ فلق پڑھتے، سورہ ناس پڑھتے، اور پھر اپنے پورے جسم پہ پھیر دیا کرتے تھے، اور ابتدا آپ اپنے سر اقدس اور اپنے چہرہ سے کرتے تھے، جسم کے اگلے حصے پہ ہاتھ پھیرتے تھے، اور پھر جہاں تک آپ کا ہاتھ پہنچ جاتا تھا۔ اس حدیث پاک سے یہ واضح ہوا
کہ کسی بھی کلام الہی کا پڑھ کے اپنے اوپر دم کرنا یا کسی پر دم کرنا یہ بالکل درست ہے، اور یہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عمل ہے، اور یہ عمل کرنا انسان کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ اس لیے میں اکثر لوگوں کو یہ کہتا رہتا ہوں کہ جب بھی آپ سوئیں، سونے سے پہلے یہ عمل ضرور کر لیا کریں۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مطلب ان کو رات میں سوتے میں ڈراونے خواب آتے ہیں، وہ بے سکونی کی نیند سوتے ہیں، اٹھ کے نیند میں چلنے کی بیماری ہوتی ہے۔ تو یہ عمل جب آپ کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل سے اور حضور کی سنت کی برکت سے آپ بڑے سکون کی نیند سوئیں گے، اور نیند کی حالت میں جو مطلب چیزیں پیش آتی ہیں آپ کی ناپسندیدہ، ان سے وہ مطلب آپ اس سے بچ جائیں گے۔ یہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اپنا عمل مبارک تھا کہ جو آپ فرماتے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ تو اپنے جسد اقدس کے حوالے سے تھا، لیکن دوسرے پہ پڑھ کر پھونکنے کے حوالے سے کہ آپ، وہ تو حضور خود اپنے جسد میں اقدس پر پھیرا کرتے تھے، لیکن دوسرے پر پڑھ کے پھونکنے کے حوالے سے یہ مصنف ابن ابی شیبہ کی ایک روایت ہے جو میں آپ کے لیے پیش کر رہا ہوں، جس کا میں خلاصہ ہی پیش کر سکتا ہوں، متن یہ اس کا بہت لمبا بن جائے گا، اس لیے میں خلاصہ تاکہ آپ کے ذہن میں یہ چیز بھی آ جائے کہ کلام الہی کا پڑھ کے دوسرے کے اوپر دم کرنا یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، حضور کا یہ طریقہ ہے۔ یہ روایت کی گئی ہے مصنف ابن ابی شیبہ میں۔ یہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ ایک صحابی ہیں، وہ واسطے سے کرتے ہیں کہ اس کے یعلا بن مرہ اس کے راوی ہیں حدیث پاک کے، جس کا مفہوم میں آپ کے لیے پیش کر رہا ہوں۔ حضرت یعلا بن مرہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھا، یعنی میں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں کہیں جا رہا تھا، راستے میں جا رہا تھا، تو ہم نے دیکھا کہ ایک خاتون تھی، ایک عورت تھی، راستے میں ایک عورت کھڑی تھی کہ جس کے پاس ایک بچہ تھا، عورت کا ایک بچہ تھا۔ اس خاتون نے کہا، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کی، یا رسول اللہ، میرے اس بچے پہ مصیبت یعنی کوئی بیماری آ پڑی ہے، یہ بیمار ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے ہم بھی پریشان ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، بچہ بیمار ہو تو والدین بھی پریشان ہوتے ہیں، تو یا رسول اللہ اس کی وجہ سے ہم بہت پریشان ہیں، اور دن میں کئی مرتبہ اس بچے کو ہم مطلب پکڑنے، جیسے ہوتا ہے نا فلاں بچہ گھر سے بھاگ جاتا ہے، جی وہ بچہ بھاگ گیا، کوئی اس طرح ہو گیا، جس طرح آسیب زدہ، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں نا اس پہ آسیب کا اثر آ گیا، تو وہ بچہ آسیب زدہ تھا۔ اس کی ماں نے جب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ گزارش کی تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو میرے قریب لاؤ، اس بچے کو میرے قریب لاؤ۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سواری کے قریب لایا گیا اس کو، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس بچے پہ دم کیا، حضور نے اس پہ دم کیا، وہ کلمات کیا ہیں؟ کلمات یہ ہیں، بسم اللہ انا عبد اللہ اخص عدو اللہ۔ آپ نے بسم اللہ شریف پڑھی، اس کے بعد آپ نے فرمایا اس کا جو مطلب ہے کہ میں انا عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اخص عدو اللہ، اے اللہ کے دشمن جو تو خسیس ہے، تو اس بچے سے دور ہو جا۔ یعنی 3 مرتبہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ پڑھ کے اس بچے کے اوپر دم کر دیا۔ یہ پڑھ کے آپ نے جب دم کیا تو آپ نے اس عورت سے فرمایا کہ جب ہم واپس آئیں تو اس بچے کو مجھے دکھانا۔
یعنی اس کی کیا صورتحال ہے، یہ ٹھیک ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ تو جب حضرت وہ راوی فرماتے ہیں کہ جب ہم چلے گئے اور جب ہم واپس آئے تو وہ عورت وہاں موجود تھی، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس سے پوچھا کہ تیرے بچے کا کیا حال ہے، اس نے کہا کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ نبی بنا کے بھیجا ہے، میرا بچہ بالکل ٹھیک ہے۔ اور اس عورت کے پاس 3 دمبے تھے، 3 دمبے وہ لے کے آئی تھی ہدیہ پیش کرنے کے لیے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 1 دمبا رکھ لو، 2 اس کو واپس کر دو۔ یعنی یہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذاتی عمل ایک اس حوالے سے کہ حضور نے آیات قرآنیہ پڑھ کے اپنے جسم پہ دم کیا، اور ایک یہ ہے کہ دوسرا آپ نے کلمات پڑھ کے جب آسیب زدہ بچے پہ دم کیا تو وہ بچہ بھی ٹھیک ہو گیا۔ اب یہ خود ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اب اس سلسلے میں ایک اور حدیث کہ جو لکھ کے دینا ہے، مثلا آپ کسی کو تعویذ لکھ کے دیتے ہیں تو یہ اس سلسلے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، یہ بھی توجہ کا اشارہ ہے، اور یہ دم اور توجہ کی طرف یہ روایت ہے جو حضرت ابن عباس والی میں پیش کر رہا ہوں، یہ بھی مصنف ابن ابی شیبہ کی ہے۔ یہ عربی متن ذرا زیادہ بڑے ہیں، اس لیے میں اردو آپ کے سامنے اس کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک خاتون تھی، وہ اپنے بچے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئی کہ یا رسول اللہ یہ میرا بچہ بیمار ہے۔ تو جب وہ حضور کی خدمت میں اس نے بچے کو پیش کیا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست اقدس یوں اس بچے کی چھاتی پہ پھیرا، اس بچے کی چھاتی پہ اپنے دست مبارک کو حضور نے پھیرا۔ تو جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پھیرا تو بچے نے قے کی اور اس کے پیٹ سے اس قے کے ساتھ ایک کالی سیاہ چیز باہر آئی، اور اس چیز کے باہر آنے کے بعد وہ بچہ ٹھیک ہو گیا۔ یعنی اس میں یہ ثابت ہوا کہ یہ جو بعض بزرگان دین ہاتھ بھی پھیرا کرتے ہیں، پہلے ہمارے سلسلے میں بھی یہ چیز ہے اور بعض لوگوں کو اس سے بڑا تعجب ہوتا ہے، ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ معمول مبارک تھا۔ مثلا ایک شخص حضور کی خدمت میں حاضر ہو، یا رسول اللہ میرا نیکی میں اچھے کاموں میں دل نہیں لگتا، مفہوم میں پیش کر رہا ہوں، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سینے پہ اپنا ہاتھ مارا، یوں حضور نے اس کے سینے پہ ہاتھ مارا تو وہ ٹھیک ہو گیا۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو تقریباً سب سے زیادہ احادیث روایت کرنے والے ہیں، انہوں نے حضور کی خدمت میں عرض کی یا رسول اللہ میں چیزیں بھول جاتا ہوں، آپ سے بات سنتا ہوں، آپ ارشاد فرماتے ہیں میں بھول جایا کرتا ہوں، تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ کپڑا بچھاؤ۔ انہوں نے کپڑا بچھایا، حضور نے اپنے دونوں ہاتھوں کو یوں جیسے لب بھر کے چیز ڈالتے ہیں اس طرح ڈالا، ایسے ڈالا یا ایسے ڈالا، تو پھر فرمایا کہ ابو ہریرہ اس کو اپنے سینے کے ساتھ مل لو۔ تو جب حضرت ابو ہریرہ نے وہ اس چادر کو جس پہ حضور نے ایسے اپنے ہاتھوں سے یوں کر کے کچھ ڈالا تھا، اللہ کی رحمتیں ہی حضور کی توجہ تھی، اس کو توجہ کہا جاتا ہے، آپ نے ڈالی تو ابو ہریرہ فرماتے کہ اس کے بعد میں نے حضور سے جتنے بھی فرامین سنے میں کبھی بھولا نہیں۔ یعنی یہ آپ کی ایک برکت تھی۔ اور دوسری جو لکھ کے دینے کے حوالے سے صاحب تفسیر قرطبی نے اس کو نقل کیا ہے، اور اس طرح کنز الاعمال میں بھی یہ حدیث پاک ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کے راوی ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے حکم سے بہت سی بیماریوں کے نام لیے گئے ہیں، برس ہے، جنون ہے، جزام ہے، پیٹ کی بیماری ہے، ٹی بی، بخار، سانس، ان میں نفع پہنچانے والے جو کلمات ہیں
ہیں تو اللہ کے حکم سے ہی پہنچاتے ہیں۔ یہ یقین رکھنا چاہیے کہ اگر ہم کوئی دوائی کھا رہے ہیں یا ہم کوئی روحانی علاج کر رہے ہیں تو نفع اس میں دینے والی جو ذات ہے وہ فقط اللہ کی ذات ہے۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کون سے یہ کلمات زعفران سے یا مشک سے لکھے کلمات کیا ہیں؟ یہ زعفران یا مشک سے لکھنے ہیں اعوذ بکلمات اللہ التامات واسمائہ کلہا عامۃ من شر السامۃ والعامۃ ومن شر العین اللامہ ومن شر حاسد اذا حسد ومن شر ابی فرد وما ولد۔ یہ کلمات لکھ کے مشک شاہ زعفران سے اگر کسی مریض کو دیے جائیں تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے حکم سے اس کی بیماریوں میں اس کو نفع پہنچاتا ہے، اور کلام الہی کی برکت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بندے کو شفا عطا فرماتا ہے۔ اب دم اور تعویذ کے حوالے سے یہ دو روایات، میں نے 2 سے 3 روایات آپ کے لیے جو پیش کی ہیں، ان سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اپنا عمل، اور ایک اور عمل یہ مصنف ابن ابی شیبہ، کنز العمال اور دیگر کتب حدیث میں موجود ہے۔ صحابہ کرام کچھ اصحاب رسول تھے جو کسی سفر میں جا رہے تھے، تو ان کا گزر ایک قبیلے پہ ہوا، یعنی وہ ایک قبیلے کے پاس سے گزرے، تو انہوں نے قبیلے والوں سے کہا کہ بھئی ہم تو مسافر ہیں تو تم کچھ ہماری ضیافت کر دو۔ اب قبیلے والوں نے انکار کر دیا کہ بھئی ہمارے پاس نہیں ہے، جاؤ۔ تو جب وہ تھوڑے سے آگے چلے تو پیچھے سے ایک بندہ دوڑتا ہوا آیا اور اس نے کہا کہ ہمارے سردار کو بچھو نے ڈنگ مارا ہے، یعنی بچھو لڑ گیا ہے، تو کیا تمہارے اندر کوئی دم کرنے والا بندہ موجود ہے؟ کوئی ایسا بندہ موجود ہے کہ جو اس پہ دم کرے، روحانی علاج کرے؟ تو صحابہ کرام جو تھے انہوں نے کہا کہ بھئی تم نے ہماری ضیافت کرنے سے انکار کیا تھا، ہم دم تو تمہیں ضرور کریں گے لیکن تم سے اس کا معاوضہ لیں گے۔ اب انہوں نے دم کیا کیا؟ سورہ فاتحہ پڑھی، 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ 7 مرتبہ پڑھی، اور پھر جو اپنا لعاب تھا یعنی تھوک وہ اس بچھو کے ڈسے ہوئے پہ لگایا، اور وہ لگانے سے وہ بندہ تندرست ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ تو اب انہوں نے کیا کیا کہ انہیں ایک ریوڑ پیش کیا پورا بکریوں کا۔ تو کچھ صحابہ نے کہا کہ یہ تو جائز نہیں ہے، یہ تو کلام الہی کو بیچنے والی بات ہے، لیکن کچھ نے کہا کہ ہم لے جائیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کریں گے۔ تو جب وہ گئے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تائید فرمائی کہ تم نے یہ درست کیا۔ یہ میں مفہوم اس روایت کا آپ کے لیے پیش کر رہا ہوں، جس سے یہ واضح ہو رہا ہے کہ کلام الہی سے پڑھ کے اگر کسی پہ دم کیا جائے، پھونکا جائے، یا لکھ کے اس کو پلایا جائے، یا لکھ کے اس کے گلے میں لٹکایا جائے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ کے حکم سے شفا دیتا ہے۔ بلکہ ایک روایت ہے کنز العمال اور مصنف ابن ابی شیبہ کی کہ سورہ یاسین جو ہے اگر کوئی شخص لکھ کے اس کو پی لیتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے اندر ایک نورانیت پیدا کر دیتا ہے، یعنی اس کی برکت سے اس کے اندر نورانیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اب اس میں جو احتیاطیں ہیں اور جو موجودہ دور میں لوگوں نے اس کو ایک کاروبار بنا لیا ہے
اس حوالے سے میں چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اس میں یہ ہے کہ احتیاطیں کیا ہیں۔ احتیاط یہ ہے کہ کلام وہ لکھا جائے کہ جو، کیونکہ ایک حدیث شریف پیش کی جاتی ہے کہ تمیمہ جو ہے، تمیمہ وہ شرک ہے، اور تمائم سے لوگ مراد لیتے ہیں کہ تعویذ کو، لوگ یہ بہت مطلب اس حدیث کو اکثر پیش کیا جاتا ہے کہ جو تمیمہ ہے، تعویذ ہے، یہ کیا ہے؟ شرک ہے، حالانکہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ تمیمہ کیا ہے؟ کفار جو تھے نا، کفار کافر لوگ، مشرک لوگ، جب ابھی دین کی دعوت نہیں عام ہوئی تھی، اور کافروں کا ویسے بھی ایک وہ مطلب طریقہ ہوتا تھا کہ وہ کوڈی، یہ کوڈیاں بعض کل ہمارے ہاں بھی، چونکہ ہمارا، میں اکثر ایک بات کہتا ہوں نا کہ ہمارے ہاں بہت عرصہ مکس رہا ہے ہمارا معاشرہ، ہندو مسلم وہ اکٹھے رہے، تو لوگ، ہم نے بھی دیکھا تھا کہ یہ کوڈیاں لوگ پرو کے کوئی بچے کے ٹخنے میں باندھ دیا کرتا تھا، کوئی مطلب گلے میں ڈال دیتے تھے، نیری کوڈیاں۔ تو یہ جو کوڈیاں وغیرہ ہیں، ان کو تمیمہ کہا گیا ہے کہ تمیمہ جو ہے وہ کوئی تعویذ نہیں ہے، تعویذ نہیں ہے۔ اور اس سلسلے میں یہ ایک اور حدیث جو پیش کی جاتی ہے حضرت عبداللہ بن مسعود، اور یہاں مجھے کسی نے بتایا کہ ڈاکٹر صاحب بھی اگر کسی مریض کے گلے میں کوئی تعویذ وغیرہ دیتے ہیں تو وہ کاٹ کے ٹوکری میں پھینک دیتے ہیں۔ اب پتہ نہیں بہرحال لوگوں کا اپنا میں نے ہے کہ یار یہ تم نے کیا باندھا ہوا، اس طرح کی کوئی بات ہے، وہ ڈاکٹر مطلب مینٹل سا کوئی کرتا رہتا ہے، اس طرح کی عادتیں۔ تو یاد رکھیں یہ ناسمجھی کی بات ہے۔ تعویذ آپ جو گلے میں لٹکاتے ہیں یا آپ کے بازو میں ہوتا ہے، اس کے لیے جو احتیاط ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ واش روم جائیں، ٹائلٹ کے لیے جائیں، تو اس کو اتار کے باہر رکھ دیا جائے۔ یہ احتیاط ہے۔ جو موم جامہ نہ کیا ہوا ہو، اور بعض لوگ موم جامہ کرنے والے کی اجازت دیتے، لیکن احتیاط یہی ہے کہ اس کو باہر رکھ کے جایا جائے۔ تو جو حدیث پاک میں کہا ہے نا کہ جس نے تمیمہ لٹکایا اس نے شرک کیا، یہ حضرت عبداللہ بن مسعود کی جو روایت ہے کہ آپ نے بیوی کے گلے میں دیکھا اور آپ نے کاٹ کے اس کو پھینک دیا، تو وہ تمیمہ تھا۔ اور تمیمہ کیا ہے؟ یہ کنز العمال کے جو مؤلف ہیں انہوں نے تمیمہ کا ترجمہ کیا ہے کہ تمائم تمیمہ کی جمع ہے، اور تمیمہ اس کو کہتے ہیں کہ جو لوگ تعویذ کی آڑ میں گلے میں کوڈیاں وغیرہ لٹکاتے ہیں یا یہ دھاگے وغیرہ باندھ لیتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو دیکھا نا وہ مطلب ڈوریاں وغیرہ، کہتے ہیں یار فلاں تعویذ دھاگا کر دیں فلاں، ہے نا یہ لفظ بولا جاتا ہے تعویذ دھاگا کہتے ہیں، تو دھاگا کیوں باندھ رہتے ہیں لوگ؟ کوئی اس طرح باندھ رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم نے اس کو دم کر کے باندھا ہوا ہے۔ اس سلسلے میں احتیاط تو یہی ہے کہ نہ باندھا جائے، لیکن کوڑی تو ہرگز نہ باندھی جائے۔ ہاں اگر کوئی ڈوری پہ دم کر کے، ایک وہ ہوتا ہے ڈورا ہوتا ہے، وہ اس کا ایک مطلب ایک پروسیس ہوتا ہے، وہ دم کرتے ہیں، ساتھ گانٹھے لگاتے رہتے ہیں، وہ اگر کوئی لٹکاتا ہے اور اس میں کوئی ایسا کلام نہیں ہے کہ جو خلاف شرع ہو، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب تمیمہ کیا ہے؟ تمیمہ یہ کنز العمال میں لکھتے ہیں تمائم تمیمہ کا جمع ہے۔ تعویذ کی جگہ کوڑیاں لوگ گلے میں آویزاں کرتے ہیں، لٹکاتے ہیں، جس کو تمیمہ کہا گیا ہے۔ وہ جیسے ہوتا ہے نا مکان پہ کہتے ہیں مکان نیا بن رہا ہے تو جوتی، لوگ جوتا لٹکاتے ہیں نا، یار جوتا کیوں لٹکایا ہے؟ جی وہ نظر نہ لگ جائے۔ تو میں ایک بات کہتا ہوں، خفا نہ ہونا، آپ سے نہیں کہتا، میں کہتا ہوں یار مکان سے زیادہ بندہ عام ہوتا ہے، تو پھر بندہ جو اپنے گلے میں جوتا لٹکایا پھرتا ہے کہ یہ ربوں کو بھی نظر نہ لگے۔ تو یہ مطلب آپ کو جو شریعت نے بتایا ہم نے اسے فالو کرنا ہے نا۔ اب دیکھیں نا مکان عام ہے یا بندہ عام ہے؟ بھئی بندے کی صحت ضروری ہے، تو بندہ کہے یار مجھے نظر نہ لگے میں جوتا لٹکاتے ہوئے جاؤں، تو یہ تو ایسے نہیں ہو سکتا نا جی۔ یہ اس طرح یہ تمائم کوڑیاں لٹکانا، مختلف چیزیں، یہ ہمارے دین کا تصور نہیں ہے۔ ہمارے دین میں آپ کو جو حفظ و امان کا بہترین وظیفہ دیا گیا ہے، آپ گھر سے نکلیں
بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ وتوکلت علی اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، یہ پڑھ کے آپ گھر سے نکلیں گے۔ آیت الکرسی پڑھ لیں۔ میں بڑے وثوق سے یہ بات کہتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل سے ہر قسم کی، یعنی یہ میرے ذاتی تجربہ شدہ جو بات میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، تجربہ شدہ بات ہے کہ بندہ اگر یہ کلام پڑھ کے، یہ جو مطلب ابھی حال ہی میں کورونا کی وبا آئی تھی، اس سے پہلے میں صدیوں مدتوں تک میں کراچی جاتا رہا، اور کراچی میں ہی ہوتا تھا نا کہ بھائی کوئی کھڑا آ کر پسٹل آپ کی کن پٹی رکھتے، کڈو جی جو کچھ ہے نکالے جی، ایک دم کھڑے کھڑے لوگ دیکھتے رہتے ہیں، لوگوں کے سامنے لوٹ لیتے ہیں۔ یقین مانے میں پتہ نہیں کتنا عرصہ میں کراچی جاتا رہا، یا پھر اس بیماری میں ہم نے کتنے سفر کیے ہیں، صرف یہ عمل کیا ہے، صبح گھر سے نکلے، نکلتے وقت یہ مسنون جو دعا ہے وہ پڑھ لی، آیت الکرسی پڑھ لی، اور یہ اللہ کی حفظ و امان میں وہ بندہ آ جاتا ہے جو بندہ یہ عمل کرتا ہے۔ اس سلسلے میں اور بھی بہت سی باتیں تھیں، لیکن وقت چونکہ ہمارا بہت مختصر ہے، اس لیے میں آپ اس طرف آتا ہوں کہ آیا اس چیز کو کاروبار کے طور پہ بنانا، یہ جیسا آج کل ہمارے معاشرے میں ایک ٹرینڈ چل گیا ہے کہ جگہ جگہ آپ دیکھتے ہیں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ ان کے پاس جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی حساب کرو جی، مجھے دیکھو جی میرا کیا ہے، مجھے کس نے جادو کیا، مجھے کس نے، بالخصوص ہماری خواتین، ہماری مائیں بہنیں تو ماشاءاللہ اس میدان میں بہت آگے ہیں، وہ انہوں نے کسی کے بارے میں سن لیا کہ فلاں بندہ حساب کرتا ہے، تو وہ یہ نہیں دیکھتی کہ ہمارے میاں کی یا ہمارے یہ حق حلال کی کمائی ہے۔ وہ بندہ اگر کہے جی کہ مجھے 5,000 روپے میری فیس ہے، تو وہ کہیں گے اسی 6,000 دے ساں، لیکن ہمیں جو ہے نا آپ نے صحیح حساب کر کے بتانا ہے۔ اس حوالے سے یہ حدیث پاک میں نوٹ کر کے لایا ہوں مشکات شریف کی، غالباً پہلے بھی ایک دفعہ میں نے یہ اس کا متن پیش کیا تھا۔ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم من اتی عرافا فاسألہ عن شیء، ان لوگوں کو عراف بولتے ہیں، کہ آفا شناس، حساب کرنے والے، نجومی، جو بھی آپ کہتے ہیں، اور ہماری ایک سادی زبان میں دیالے بھی کہتے ہیں کہ فلانا بندہ دیالے نہ کم کر دے جی۔ تو عراف کے پاس کوئی آتا ہے، فاسألہ عن شیء، اس سے کوئی بات پوچھتا ہے، اس سے کوئی سوال پوچھتا ہے کہ مڑا صاحب کر جی میں مکے ہوئے دے جی۔ اب اس بیچارے کو اپنا ہی نہیں پتا، اس کو پتا ہوتا تو وہ ایسے جھوٹی کتاب لے کے بیٹھا ہوا ہوتا لکھنے کے لیے، اس کو اپنا پتہ نہیں ہوتا، اس سے ہم اپنا، اور ہم تو ویسے بڑی سادی قوم ہیں، ہم تو وہ جو نہیں ہوتا یہ روڈ پہ رکھا ہوا طوطے والا پنجرے میں ڈالا، ہم کہتے ہیں تو ساڑی قسمت دس، یعنی قسمت تو بھیا اپنے ہاتھ سے بنتی ہے، محنت سے بنتی ہے، کوشش سے بنتی ہے، وہ آپ کو جانور یا پرندہ آپ کو کیا قسمت کا حال بتائے گا؟ تو جو بندہ اس سے کوئی چیز پوچھے گا، لم يقبل له صلاۃ لم يقبل له صلاۃ 40 لیلہ، اس کی 40 دن کی نمازیں قبول نہیں ہوتی۔ یعنی آپ کسی حساب کرنے والے کے پاس جاتے ہیں، اور یہ بات میں کئی دفعہ کہہ بھی چکا ہوں پہلے بھی بعض، کہ یار جو صحیح خانقاہ ہے اللہ والوں کی، جو جہاں پہ واقعی اللہ کے ولیوں کا ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے، آپ وہ نیلم سے لے کے کراچی اور پشاور سے لے کے وہ گوادر تک دیکھ لیں گے نا، کوئی وہاں اس خانقاہ پہ کوئی حساب کرنے والا آپ کو نہیں ملے گا۔ ذرا ایک نظر دوڑائیں، میرا تعلق ظاہر ہے کیاں شریف سے ہے، ہمارے یہاں آج تک وہاں پہ کوئی اس قسم کا حساب کتاب نہیں کیا جاتا۔ یہاں آپ چلے جائیں، ہماری جو خانقاہیں، یہ بٹنگی ہے، وہ آگے درہ بٹنگی ہے، یہ بٹنگی ہے، کیا بولتے ہیں اس کو، یہ توری بٹنگی، موڑا شریف، گولڑا شریف، سیال شریف، کسی بھی درگاہ پہ آپ چلے جائیں، وہ یہ کہیں گے بیٹا ہم تیرے لیے دعا کریں گے، دم کرتے ہیں، تعویذ دیتے ہیں، جو مسنون طریقہ ہے، لیکن وہ حساب نہیں کرتے۔ یہ جو حساب کرنے والے فراڈی ہیں، جن کو اپنا نہیں پتہ، میں ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں، مجھے ایک بندے نے خود بتایا کہ ہم کس طرح لوگوں کو ٹھگاتے ہیں،
اور وہ اگر وہ میری بات مان، وہ بھی ہیں، وہ بھی قاری صاحب ہیں، وہ بہت ادھر دور رہتے ہیں ضلع جہلم ویلی میں، انہوں نے کہا کہ ہم لوگوں کو کس طرح بیوقوف بناتے ہیں، اور وہ عجیب، میں خود نہیں، ہاتھ کی صفائی، ایک تو ہاتھ کی صفائی ہوتی ہے، دوسرا یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے کچھ گندے قسم کے چلے کیے ہوتے ہیں، ایسے چلے کیے ہوتے ہیں جن کی بعض باتیں کفر ہوتی ہیں، اور وہ شیطان ان کے قابو میں آتے ہیں، جنات، چونکہ شیطان جو ہے نا یہ جنات میں سے ہے، تو اس طرح کے ان کے قابو میں ہوتے ہیں، کچھ چیزیں وہ ان کو بتا دیتے ہیں۔ مثلا بھئی ایک بندہ ہے، وہ میرے پاس آتا ہے، خدا نخواستہ اللہ مجھ سے تو یہ کام نہ کروائے قیامت تک، لیکن بندہ آتا ہے، جی تسی حساب کرو جی قاری صاحب واسطہ جی مڑا حساب کرو، میں نکالتا ہوں کتاب، میں کوئی 10-20 باتیں اس کو بتاؤں گا، 10-20 میں 1-2 تو صحیح ہو ہی جائیں گی نا۔ وہ جیسے کوئی عامل ہے، کوئی ادھر پیر نام کا پنڈی میں، وہ 50-60 باتیں کرتا ہے، تو 1-2 باتیں صحیح ہوتی، پھر وہ اخبار میں اشتہار دے دیتا ہے کہ دیکھو نا جی میں نے وہ پیشن گوئی کی تھی لہٰذا یہ بات ٹھیک ہوگی، لہٰذا آؤ اور بیوقوف بنو مڑ کرو، یعنی لوگ پھر کہتے او ہو اس کی پیشن گوئی تو صحیح ہو گئی۔ تو اس بارے میں یہ محض نفسیات کا کھیل ہوتا ہے، یہ کوئی، یعنی علم نجوم ایک علم ہے، قیافہ شناسی کا ایک علم ہے، اس سے انکار کسی کو نہیں ہے، لیکن یہ چیز کرنا کہ بھائی پھر بندہ بھی اپنے آپ کو وی آئی پی سمجھنے لگتا، کہتے یار میں کوئی بڑا عام آدمی ہاں کہ مجھے اتنے بندے جادو کیتے دیں، ساری دنیا کا نظام بڑے سے چلتا ہے، بھئی کیوں لوگ اتنے لوگ جادو، سب سے تذکرہ کرتے ہیں، ارے میں فلاں اس کے پاس، ایک دن میں آپ 10 بندوں کے پاس جائیں وہ اتنے تعویذ آپ کے نکالیں گے، اور دوسرے دن کسی اور کو بھیجیں، آپ نہ جائیں، اسی نام کے ساتھ اسی کسی اور بندے کو بھیجیں کہ ذرا جو وہی اتنے تعویذ نکال کے دے گا۔ تو یہ میرے بھائیوں اور میری بہنیں بھی اگر ہمیں سن رہی ہیں تو میں تو ان سے ہاتھ جوڑ، خدا کا خوف کریں، اپنے حق حلال کی کمائی ایسے لوگوں کو آپ دیتے ہیں کہ جنہوں نے، اچھا وہ اس کے لیے جواز کیا پیش کرتے، وہ جو میں نے حدیث پیش کی کہ صحابہ کرام کو بکریوں کا ریوڑ دیا، حضور کی خدمت میں خاتون نے دمبا پیش کیا، لیکن بھائی وہ شاذ، مطلب وہ جواز کے لیے ایک شے ہے، یہ کہاں ہے کہ پھر بعد میں صحابہ کرام نے اس کو کاروبار بنا لیا، بزنس بنا لیا، دکان کھول لی، بیٹھ گئے، بورڈ لگا دیا کہ بھائی ادھر تو تمہارے سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں، ان کے اپنے ہی مسئلے حل نہیں ہوتے، وہ تمہارے مسئلے کیسے حل کریں گے بھائی؟ یعنی اتنا بھی ہماری عقل میں نہیں آتا کہ یہ بندہ اپنا مسئلہ حل نہیں کر سکتا کہ یہ حرام طریقے سے چلے، مطلق حرام نہ کہ مشکوک طریقے سے یہ روزی کما رہا، کیونکہ جو بندہ اس کو مطلقاً بزنس بنا دیتا ہے، ہاں آپ کسی اللہ کے ولی کے پاس جاتے ہیں، وہ پھونک مارتے ہیں، تعویذ دے دیتے ہیں، آپ اپنی مرضی سے ان کی کوئی خدمت کر دیتے ہیں، یہ تو کوئی، پھر ویسے بھی خانقاہوں پہ لنگر چلتے رہتے ہیں نا، آپ جس خانقاہ پہ چلے جائیں، جس دربار پہ چلے جائیں وہاں لنگر تو چلتا ہے اور وہ اس کو لنگر میں ڈال لیتے ہیں، لیکن یہ جو بدبخت ایویں ہی کتابیں لے کے بیٹھے ہیں، ویسے لکیریں مارتے رہتے ہیں، کہتے ہیں او باجی تو سانگ تو بہت بڑا خطرہ ہے، تو سس کو بھی خطرہ ہے، میاں کو بھی خطرہ ہے، ننانا کو بھی خطرہ ہے، تسی تے گئے اگر مڑا تویز تو سنا کھڑے، وہ کہتے ہو جلدی دے بھیا، ایک دم کڑے 1000 دا نوٹ، چلو جی یار، یعنی کوئی مطلب کوئی ذہن میں آنے والی یہ شے ہے؟ یہ اللہ کا کلام، جیسے میں نے کہا اللہ نے فرمایا ہم نے قرآن مجید کو شفا بنایا، کلام الہی پڑھ کے بیمار پہ پھونکیں بہت اچھی بات ہے، دم کریں بہت اچھی بات ہے، مسنون ہے، اپنے جسم پہ خود دم کریں، مثلا یہ استخارہ کرتے ہیں لوگ، تسبیح اٹھائی ہے، ہاں جی وہ ٹی وی پہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، ہاں جی موڑا بھی استخارہ کرو، میرا بھی کرو، یہ سب یہ بالکل شریعت کے خلاف ہے بھیا۔ شرعی استخارہ کیا ہے؟ آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، آپ رات کو عشاء کے بعد 2 نفل پڑھیں، استخارے کی دعا پڑھ کے آپ سو جائیں، جو کام آپ کرنا چاہتے ہیں اس کی نیت کرنے کہ یا اللہ یہ جو میں کام کرنا چاہتا ہوں میرے حق میں کیسا ہے،
آپ کو خود نظر آ جائے گا، خود پتہ، اس کے لیے کسی مجھے آ کے کہنے کی ضرورت نہیں استاد جی یا قاری صاحب تسی مسئلہ استخارہ کرو. یہ لوگ ہوتا کہ ٹھیکیدار کہ جی میں استخارہ کرنا بس پیسے، اب پیسے بھی بیچارے دیتے ہیں، کوئی دیسی مرغے بھی دیتے ہیں. ہمیں تو کوئی آج تک دیسی مرغہ بھی کسی نے نہیں دیا، کیونکہ مڑا پھر یہ تو حساب ہی نہیں کرتے جی. وہ کچھ خواتین ابتدان جب میں ادھر تو مجھے پوچھنے کہ ہیں جی قاری صاحب تسی حساب کر دو. میں کہنا مڑی بہنے میں حساب نہ کرنا. ہاں کوئی آتا ہے کسی کو تعویذ دے دیتا ہوں، دم کر دیتا ہوں تو اللہ شفا دیتا ہے. اس سے پہلے جو آیا ہے اس نے کبھی یہ نہیں کہا کہ تساں دم کیتا ہے تو میں ٹھیک نہ آیا. یہ جن سے ان کو تو ایک تھپڑ ہی کافی ہوتا ہے اپنا اللہ کے فضل سے. ایک تھپڑ لگ گیا تو دوبارہ انشاءاللہ وہ کسی کے پاس نہیں آتے وہ. تو لیکن وہ باہر میں وہ گیٹ کے پاس اور نہ جی یہ تو حساب ہی نہیں کرتے. اب حساب کر رہے ہیں کیا کرتے ہیں؟ رجسٹر کھولا، کتاب و شمع شبستان لکیریں دو چار ماری 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 ماری، چلو جی ہو گیا جی. اب وہ سمجھے کہ ہو یہ تو بہت بڑا مطلب مجھ بڑا جادو آسا جی ہے تو ہونا سی. نفسیاتی کھیل ہے یہ سارا، نفسیات کا کھیل ہے. اور جو بندہ اس طریقے سے روزی کماتا ہے اگر مطلق حرام نہیں تو اس کی آمدنی مشکوک ہے. اس کی آمدنی، اس کا کھانا، اس کا پینا جو ہے وہ مشکوک ہے، جو باقاعدہ کاروبار کے طور پہ اس کو اپناتا ہے. اور اگر وہ کہیں پہ امامت کرتا ہے اس کی امامت بھی درست نہیں ہے. اس کیوں ایک بندے کی آپ بھئی 40 دن حدیث مشکات 40 دن اس بندے کی نماز قبول نہیں جو بندہ اس کے پاس جاتا ہے. تو جو خود صبح شام یہی بزنس کرتا ہے اس کی کدھر نماز گئی؟ وہ تو ٹکریں ہی ہیں. اس کی اپنی ٹکریں تو پیچھے کھڑے ہونے والے کدھر کھڑے ہو جاتے ہیں جی اللہ اکبر بڑے امام صاحب نسند ہے جی. جو امام بھی چاہے میں بھی کروں خدا کی قسم. میں نے تو کہا یہ ہمارے جب لوگ گئے تھے میں نے کہا بھیا میں یہ رش وش پسند نہیں کرتا. کوئی آ گیا دم درود کے لیے تو کوئی مطلب ساتھ بڑا ہوگا بندہ ہوگا تو میں دم کر دوں گا، تعویذ کہے گا میں دے دوں گا. لیکن یہ میلے لگانے کا میں قائل نہیں ہوں اور نہ یہ حساب کتاب یہ چیزیں کرنا اور یہ ادھر رش لگا رہے لائن لگی رہے. ایک بورڈ میں لگا لوں یہاں پر تو آپ کی تنخواہ سے زیادہ مجھے یہ انکم ہو جائے. لیکن کچھ اللہ کا ڈر بھی تو ہے نا، خدا سے بھی تو ڈرنا چاہیے. جو لوگ یہ حرکت کرتے ہیں یہ خلاف شرع ہے. یہ اللہ کے دیکھیں نا ایک بندے کو کیا پتہ کہ بھائی کل میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. تو وہ بندہ آپ کو لکیریں مارتا ہے جی وہ فلانے 4 سال پہلے فلانے بندے تو کچھ جادو کیتے ایسے ہوں تویز ہی گل کے دیں ہوں چھڑ کے دیں لہٰذا تو گئے مر گئے. مرتا نہیں ہے وہ چنگا والا مطلب بندہ ہوتا ہے. نفسیاتی طور پہ اس کو اتنا کیپچر کر دیا جاتا ہے، اتنا ڈرا دیا جاتا ہے کہ وہ بندہ کہتا ہے جی ہوں اگر میرے کو تویز نہ کھڑے تو مڑا تو بیڑا ہی غلط ہو جائے. اس لیے وقت ہمارا مکمل ہو گیا. اس سلسلے میں کچھ اور باتیں بھی کرنا چاہتا تھا لیکن میرے بھائیوں جو مسنون دم ہے جس طرح میں نے حدیث پیش کی، جو مسنون لکھ کے کسی کو دینا ہے اور بغیر معاوضے کے اگر کوئی خدمت کر دے سو کر دے لیکن بغیر معاوضے کے کاروبار بنائے بغیر تو یہ عمل جائز ہے. لیکن میں ایک بات آخر میں بڑی درد دل سے کہوں گا، خدا کے لیے ان لوگوں کی دکانوں کو بند کروائیں. یہ نفسیاتی چکر ہوتا ہے. مثلا میں معذرت کے ساتھ 2 منٹ میں میں دکاندار کے پاس مثلا کپڑا میں نے خریدا اپنے سوٹ کا، کوئی تاجر ہو تو خفا نہ ہو مرنل، انہوں نے مجھے دیا وہ سوٹ 1200 کا. تھوڑی دیر بعد ایک اور بندہ ہے اس کو 2500 کا دیا وہی کپڑا. سردیوں کے لیے سردیوں کا وہ کپڑا تھا، شاید نہیں ابھی تو نہیں ہوگا میرے پاس کافی پہلے. میں نے اس کا یار خدا کا خوف کر 1200 میں تو نے مجھے دیا ہے تو اگر ظاہر سی بات ہے اس میں بھی تیرا کچھ نہ کچھ نفع تو ہوگا. تو نے اس کو 2500 کا دے دیا. اس نے کہا جناب اگر میں اس کو 2500 کا نہ دیتا یہ لیتا ہی نہ، کہتا نا جی یہ کپڑا تو گھٹیا ہے. اسی طرح ہم کسی کو کہتے ہیں نا، میں کہتا ہوں یار میں تو کوئی پیسے نہیں لیتا، کوئی تعویذ یا دم کے لیے آتا ہے، میں کہتا ہوں یار مسجد کے گلے میں ڈال دو ٹھیک ہے. وہ آتے ان اثر ہی نہیں ہوتا، پیسے نہیں گندے. ہمیں کہو نا ایک تعویذ کا 5000 روپے ہے تو ادھر تو لائن لگ جائے گی، گاڑیوں میں لوگ آئیں گے مجھے لینے. حضرت صاحب آؤ جی وہ پر ہے فلانے دے جن کرنے. جن تو اللہ کی فضل سے ایک تھپڑ سے نہ نکالوں خدا کی قسم چھوڑ دوں گا. کیا شریف کی دعوی چھوڑ دیں گے ہم. یہ کون سی بات ہے کہ کسی کا جن یا بھوت، یہ کیا چیز ہے؟ تو یہ تو ایک تھپڑ کی مار ہوتے ہیں.
نہ ٹھیک ہو تو بات کرو، لیکن پیسے ہم نہیں لیتے بابا، کاروبار ہم نہیں بناتے۔ اس لیے میں بڑے ادب سے گزارش کروں گا، جو ہماری کوئی مائیں بہنیں بچیاں میری بات سن رہی ہیں، خدا کے لیے ان دکانوں کو بند کرواؤ۔ دین کے نام پہ یہ مذاق کو بند کیا جائے، شریعت کے نام پہ اور تعویذ کے نام پہ یہ جو کاروبار لوگوں کے چل رہے ہیں، جو لوگ آپ اللہ اور دینے والا ہے یار، اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی کمی نہیں ہے۔ اس لیے میں نے چونکہ آپ سے بہت پہلے وعدہ کیا تھا کہ اس موضوع پہ میں کچھ بات آپ سے کروں گا، بیچ میں ہمارے اور بہت سے موضوعات آتے رہے، تو میں نے آج یہ کوئی موٹی موٹی باتیں کی ہیں، ایسے وہ اس طرح نہیں ہو سکی کیونکہ ہمارا وقت ایک محدود سا وقت ہوتا ہے، تو اس لیے میں نے یہ چند گزارشات کر دی ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ حضرات کے ذہن میں یہ بات ضرور ہوگی کہ ہمارا دین درمیانہ ہے، نہ ہی یہ تعویذ دم وغیرہ شرک ہے، اور نہ ہی یہ ایسا ہے کہ اس کو بندہ مستقل کوئی اپنا ذریعہ آمدن بنا لے۔ اللہ والوں کے ہاں ضرور جائے، کلام الہی سے ضرور استفادہ کرے، آپ کو کوئی دم کرنے والا ہے شریعت کی روشنی میں اس سے ضرور استفادہ کریں، لیکن جو لوگ اس چیز کو کاروبار بنا کے اور دین کو بدنام کرتے ہیں، یہ نفسیاتی میں بات کر رہا تھا نا، مثلا آپ کسی بندے کو 5000 روپیہ دیتے ہیں نا، کہتے ہیں نا اسی فلانی جگہ گئے سے اصل تھوڑا فرق پہ گیا، وہ تھوڑا فرق صرف کچھ نہیں پڑتا، ہوتا ہی ہے کہ ظاہر سی بات ہے آپ ایک گاڑی کر کے جاتے ہیں، 4-5 ہزار روپیہ 10,000 گاڑی والے کو دیتے ہیں، 2-4 ہزار وہ حضرت کی خدمت کرتے ہیں، جب 10-15 ہزار آپ کا خرچ ہو جاتا ہے تو آپ کہتے ہیں یار ہاں یہ بندہ بڑا صحیح ہے، کیونکہ تھانے 10,000 15 ہزار لگا ہے، نفسیاتی طور پہ آپ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ جب کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے نا جی، تو نفسیاتی طور پہ جب وہ مطمئن ہو تو 70% وہ ویسے بھی ٹھیک ہو جاتا ہے، 30% بیماری تو وہی موجود رہتی ہے جو اصل ہوتی ہے۔ وہ باپ میں کوئی تھے، مجھے نہیں پتا کون تھے، وہ اس طرح وہ دم تعویذ وغیرہ نکالتے تھے، آپریشن لوگوں کا روحانی کرتے تھے، اس نے اپنا آپریشن جا کے آغا خان اسپتال میں کرایا ہے کراچی، تو ہمارے ایک دوست بابے نے کہا یار لوگوں نے تو روحانی آپریشن اتنا کرتا ہے، اپنا جو کا آغا خانیاں کو لوگ کراتا ہے، اس کو شرم آنی چاہیے کچھ نہ کچھ۔ تو بہرحال یہ بہت درد دل کی باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح شریعت کے اصولوں پہ، جو ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، جو حضور کے صحابہ کا طریقہ ہے، جو سلف صالحین کا طریقہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔